آج آپ بہت مزے لینے والے ہیں. میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہیں جو بہت گہری باتیں بہت لطیفے انداز میں کریں گے. سمجھنا آپ کا کام ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں, عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, مگر میں انہیں بعض معاملات میں نہیں, بہت سارے معاملات میں خود سے بہت آگے دیکھتا ہوں. واشنگٹن بیسڈ ہیں, وائس آف امریکہ میں رہے ہیں, جیو میں ایک طویل عرصہ گزارا ہے. آج کل کچھ ناراضگی ہے ان کی جیو سے, جو میں سمجھتا ہوں. اور انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ان کی بہت گہری نظر ہے, اسپیشلی واٹر ٹریٹی کو کور کرتے رہے ہیں ورلڈ بینک میں, اور پاکستانی کہنا چاہیے پالیٹکس کو, ریاست کو, حکومت کو, امریکن سسٹم کو, اس کی فلاسفیکل پولیٹیکل تھاٹ کو. تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ آپ بہت انجوائے کریں گے. اور ان کا ایک بڑا آنر یہ بھی ہے کہ 2019 سے 2022 تک, جو مجھے یاد پڑتا ہے, یا 2020 تک, امریکہ میں جو پاکستانی کتابیں آئیں 3-4, ان سب میں ان کا حوالہ ہے. اور ایک بڑی اکثریت آپ میں سے یقیناً انہیں جانتی ہے, اور ان کا نام ہے واجد علی سید. ان کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنا کبھی کبھی جب موڈ ہو تو ایک ویلاگ کرتے ہیں, جس کا میں بہت بڑا فین ہوں. اور میں حیران ہوں کہ اب تک بالی ووڈ نے اور ہالی ووڈ نے اور بہت سارے ایسے اداروں نے جو انسانی زندگی کو اس کے ساری پرتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں, ان سے اب تک استفادہ کیوں نہیں کیا. تو میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا, آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. واجد, I'm really honored. ویسے تو ہم روز ہی بات کرتے ہیں, مگر آپ نے ایک لمحے میں ہاں کی کیونکہ آپ بڑے موڈی آدمی ہیں. تو میں نے بہت سوچا پہلے کہ پتہ نہیں آج موڈ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اینی وے, سو نائس آف یو کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سر, تھینک یو. بلکہ آپ نے جتنی کہ یہ باندھی ہے, وہ تو میرا خیال ہے کہ اگلی نوکری ڈھونڈنے کے لیے وہ جو آپ کو اپنا سی وی بنانا پڑتا ہے نا, وہ میں آپ سے بنوا لوں گا میرے بارے میں, تاکہ مجھے کوئی اچھی نوکری مل جائے. تو تھینک یو سر. میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں, ساؤتھ ایشیا انکلوڈ کر کے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ زندگی کو, چیزوں کو؟ آگے جاتا دیکھ رہے ہیں, پیچھے جاتا دیکھ رہے ہیں, یا اسٹیل ہو گئی ہے کہیں زندگی؟ نہیں, اسٹیل تو خیر نہیں ہوئی ہے. کانفلکٹس چل رہے ہیں, دنیا بھر میں چل رہے ہیں. اور جو بڑے بڑے خطے ہیں ان میں خاص طور پہ آپ یورپ میں دیکھ لیں تو رشیا کے ساتھ جو وار چل رہی ہے, اس میں اب پورا پورا یورپ ہی اس میں شامل ہے. اور ہم جوجھ رہے ہیں اس سے پچھلے 4-5 سال سے, 3 سال سے کم از کم. اس کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر وار چل رہی ہے, وہ بھی تقریباً پورا خطہ ہی اسرائیل اور غزہ کو لے کر اس میں بھی ہے. ایک ہماری بچت یہ ہوگی کہ اب یہ لگ رہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا بھی شاید اس آگ میں شامل ہو جائے, لیکن وہ اچھا ہوا کہ جو ہے نا وہ ایسا ہو نہیں سکا. تو لیکن یہ ساری چیزیں جو ڈیولپمنٹ ہے, میرا خیال ہے ہسٹری کے طالب علم ہونے کے ناطے, وہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے, جب سے بارڈرز آگے پیچھے ہونے شروع ہوئے ہیں, جب سے نئے ملک بنے ہیں, جب سے ورلڈ وار 1 ہوگی, ورلڈ وار 2 ہوگی, کولڈ وار ہوگی, اس کے بعد سے چیزیں چلتی رہتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم چیزوں کو بڑے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے کے عادی ہیں. اور خاص طور پہ اگر آپ ساؤتھ ایشیا سے ہوں اور تھوڑے سے ایموشنل بھی ہوں اور تھوڑے سے مذہب کا تڑکا لگا ہو, تو ہم ہر چیز کو ایک پیرائے میں دیکھتے ہیں اور بڑی پکچر میں اس کو نہیں دیکھ پاتے. تو اس لیے تھوڑے سے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں. وہ سینٹیمنٹ یہ ہونا کہ نہیں ہم نے اتنے مار گرائے اور ہم نے یہ کر دیا, بجائے اس کے کہ یار دیکھیں بھوک ننگ دونوں طرف ہے. ایک اگر کہہ دے کہ جی میں اب اگلا بڑی اکانومی بننے جا رہا ہوں, تو ایک اس کا روب ہے. ایک یہ ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں اور ہمارے ساتھ بڑی ورلڈ پاورز کھڑی ہیں, تو ایک اس کا روب ہے. ایک ویسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ہماری مسجدوں سے چپلیں اٹھائی جاتی ہیں, اس کا پتہ نہیں لگتا, پنکھے چوری ہو جاتے ہیں مسجدوں سے ہی, لیکن روب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے پھر ناخن چنے چبوا دیے. مجھے یاد آ رہا ہے گروئنگ اپ, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پہلے رشیا ٹوٹتا دیکھا تھا, اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے, جیسے نعرے سنتے سنتے ہم سارے بڑے ہوئے ہیں. سو وہ ایک سینٹیمنٹ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. میرا یہ خیال ہے تاریخی طور پر کہ جب نئی ٹیکنالوجی آنی شروع ہوئی ہے, تو پرانی جو ٹیکنالوجی ہے یا پرانا جو سٹیٹس کو چل رہا ہوتا تھا, وہ ہمیشہ اس توڑ پھوڑ کا شکار بھی ہوتا ہے, اس کو ریزسٹ بھی کرتا ہے, اور اس کے اندر پھر لوگ جنگ بھی کرتے ہیں, لڑتے بھی ہیں,
اور وہ سارا کچھ چلتا ہے. تو یہ اس کا ایک پیٹرن ہے, میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر. آپ یہ انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کو جب دیکھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ یورپ سے اور آج کی ماڈرن ورلڈ سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا, ہم سیکھنا نہیں چاہتے, یا ہمیں کہیں کوئی سیکھنے سے روک دیتا ہے؟ ہاں, ہم نہیں, میرا اب یہ آپ درست فرما رہے ہیں, ہم کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اب تک ہم نے جو پچھلے 3-4 جنگیں لڑی ہیں یا ہمارے جو کانفلکٹ چلتے رہتے ہیں, ایل او سی کے اوپر چلتا رہتا ہے, بہت عام سی بات ہے, اتنی رپورٹنگ نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ ایک روٹین کا ہوتا ہے جب دو نیبرنگ کنٹریز, وچ از ویری انفارچونیٹ, دو نیبرنگ کنٹریز کو ہمیشہ آپس میں اچھے تعلقات, تجارت وغیرہ کرتے رہنے چاہیے, چلتا رہنا چاہیے, لیکن وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے تھا, اور وہ ہم نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ عوامی سطح کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب عوام جانا چاہتی ہے, ملنا چاہتی ہے, تو ان کا وہ سینٹیمنٹ ایک بالکل جینون گراؤنڈ سے نکلا ہوا ہوتا ہے. لیکن جو اوپر فیصلہ کرنے والی جو طاقتیں ہیں, ان کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اور وہ اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. وہ شاید اس ایموشن کو, چاہے وہ اس طرف کے ہوں چاہے وہ اس طرف کو, میں دونوں کو مورد الزام یہاں پہ ٹھہرا رہا ہوں, کہ دونوں کا ایک پوائنٹ کے اوپر آ کے یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ اچھا چلیں ہم اس پہ بات کر لیں گے جو ہمارے اپنے کانفلکٹس ہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہ تو وہی ہیں. یہ زمین آج سے 1000 سال پہلے, 2000 سال, 5000 سال پہلے کچھ اور کہلاتی تھی, 1000 سال بعد بدل گئی, 100 سال بعد پھر اس کا کچھ نیا نام آ گیا, اب 70 سال بعد پھر ایک نیا نام آ گیا. اب اس کے اندر اگین ان کے اپنے اپنے سینٹیمنٹس ہیں, ایموشنلزم بھی ہے, اور ریلیجیس جو تڑکا ہے وہ بھی لگتا رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہسٹری بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ 70 تک یا بلکہ 65 تک تو عام آنا جانا, ملنا ملانا سارا کچھ تھا, اور اس کو مینٹین کرنا چاہیے تھا. کہ اب اس وقت ہم 21ویں صدی آدھی پار کر چکے ہیں, تو ہمیں کوئی ایسی فریم ورک بنانا چاہیے جس میں ہم ان لوگوں کو آپس میں ملائیں, اپنے لوگوں کو کھڑا کریں, اپنے لوگوں کو پڑھائیں لکھائیں, ان کو اس قابل بنائیں کہ پھر اس کے بعد جو بھی کانفلکٹس ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے. مجھے اب یاد یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا نیبرنگ کنٹریز ہیں, بالکل برادران, آپ کو تو لگتا بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈفرنس ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو اختلافات ہیں دونوں ممالک کے, وہ بہت کریٹیکل ہیں, وہ اتنے ہی کریٹیکل ہیں جتنے پاکستان اور انڈیا کے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمسائے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کبھی یہ ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ان دونوں کے کانفلکٹس ہو سکتے ہیں, لیکن وہ ہیں. سو ایسا ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان کو کم از کم اب آ کر یہ عقل کے ناخن لینے چاہیے تھے کہ ہم مل بیٹھ کے کچھ چیزوں کو حل کریں جو ہمارے کانفلکٹ چلے آ رہے ہیں, اور باقی اس کی وجہ سے جو باقی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, اس کو متاثر نہ ہونے دیا جائے. نہیں ہو سکا. اور اس میں جو اچنبے کی بات ہے جو مجھے زیادہ دلگیر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس خطے کو لے کے اور جس خطے کے لوگوں کو لے کے یہ دونوں ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. مطلب کشمیریوں کو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا اس میں جو ان کا جو سب سے بڑا سٹیک ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر قبضہ کرنے کی جو جنگ دونوں میں چل رہی ہے وہ عالمی سطح کے اوپر بڑی کنٹروورشل ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی رہی ہے کہ جب بھی چپکش ہوئی تو اس وقت امریکہ, یورپ اور جو بھی پاورز ہیں, مطلب ای یو ہو گیا یا یو کے ہو گیا, وہ بیچ میں آتے تھے اور آ کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ پہلی بار تھا جس میں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں پہلے شروع میں لفٹ نہیں کروائی گئی تھی. ایگزیکٹلی. لیکن پھر لفٹ کروانی پڑی. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نیوکلیئر ایک فلیش پوائنٹ ہے جہاں پہ نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. اور اگین دیکھیں, رشیا بھی نیوکلیئر پاور ہے, اسرائیل بھی ہے, ایران بننے جا رہا ہے, نارتھ کوریا بھی ہے, اور بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو جن کو ایکسس آف ایول بھی کہا جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود کبھی کسی کانفلکٹ میں اس لیول تک بات نہیں آئی جہاں پر آپ کو ایک دم لگے کہ اوہ اب تو پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو جائے گا. یہ واحد خطہ ہے اور یہ واحد کانفلکٹ ہے کہ ایوری سنگل ٹائم بات یہاں آ جاتی ہے کہ اوہ اٹس اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ, اب پتہ نہیں کیا ہو جائے. اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں, لیکن اس سے نہ صرف وہ خطہ پورا, اس میں باقی بھی کنٹریز ہیں, اس میں اور بھی لوگ ہیں,
اور وہ بلینز کی تعداد تک کرتے ہیں, وہ سب کے سب جیپرڈائز ہوتے ہیں, اور صرف وہ خطہ نہیں, اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کا ایک کانفلکٹ بن جاتا ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور خاص طور پہ امریکہ نے ایک بڑا احسن فیصلہ اس وقت کیا جب وہ پہلے لفٹ نہیں کروا رہے تھے, کہ آ کر بیچ میں میڈیٹ ہی کرنا چاہیے, کہ آ کے اس کو اس وقت کم از کم ہالٹ پہ کر دیا, پاز کر دیا اس کو. یہ ختم نہیں ہوا, یہ دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے, لیکن اگین وچ از ویری انفارچونیٹ کہ ہر آپ 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کوئی. تجربے کی روشنی میں اس میں ملزم کسے دیکھتے ہیں, کون, یہ دونوں مجرم ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑا ملزم اور مجرم ہے؟ اگین میں وہ دیکھیں, بلیک اینڈ وائٹ پہ تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں. ان کے پاس ایک ہسٹری ہے کہ کیسا ہوتا رہا, ہمیں پتہ ہے اس ہسٹری کا. ہمارے پاس بھی ایک ہسٹری ہے کہ وہاں سے کیا ہوتا رہا, یا وہ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے رہے ہیں, یا اپنے ہی عوام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ایک پرائیڈ ہی کہنا چاہیے, لیکن یہ کہ ایک کم از کم انویسنس تھی کہ دیکھیں یہ ایک سیکولر ملک ہے, دیکھیں وہاں پر مائنورٹیز کا خیال رکھا جاتا ہے, دیکھیں ان کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا ہی اس ملک کا حصہ سمجھتے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک ریلیجیوسٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی چلی گئی. اچھا, وہ اس وجہ سے بڑھتی چلی گئی کہ اب اس کی بھی دلیلیں ہیں کہ پہلے افغان وار ہوئی, اس کے بعد پھر امریکہ چلا گیا, اس کے بعد افغانستان میں کیا ہوتا رہا, تو اپنی نیبرنگ جو بارڈرز ہیں اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, وہ ہو سکا نہیں ہو سکا. پھر ہمارے پاس نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے, تو وہ دونوں طرف کا ایک بلیک اینڈ وائٹ نہیں کہا جا سکتا کہ اچھا بھائی اس کا قصور ہے, اس نے یہ کر دیا. لیکن اس دفعہ کم از کم اس کانفلکٹ میں یہ ہوا کہ پاکستان نے بہت ریسٹرینٹ دکھایا, اور جب یہ کانفلکٹ تھوڑا سا بڑا تو اس کے اندر جو اس کی اپنی ایک کائنیٹک پاور ہے, وہ اس نے اس کو ڈسپلے بھی کیا. اب بات یہاں پر آ گئی کہ کتنے جہاز گرے. پہلے تو یہ تھی کہ گرے کہ نہیں گرے, اب یہ ہو گئے کتنے گرے کتنے نہیں گرے. تو اس کی ایویلیویشن بعد میں ہوتی رہے گی, یہ وہ ہے. لیکن اگین بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اس میں لوگ جو انوالو ہیں, یہ بات سمجھنے کی ہے دونوں طرف کو اور ہم سب کو, کہ دیکھیں وار کاسٹ اکانومی, وار کاسٹ لائیوز. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جوان جو وہاں جا کے لڑ رہے ہیں دونوں طرف کے, وہ مارے جا رہے نہیں جا رہے ہیں. عام آدمی جس کو اس وقت گھی, ٹماٹر, پیاز, انڈے خریدنے کی, گھر کے رینٹ دینے کی اور اس کے مسائل ہیں, اور اکانومی کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, وہ ان کو آپ کیسے, جو بارڈر پہ نہیں ہے ان کو آپ کیسے پالیں گے. تو یہ نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور یہ کر لیں گے, لیکن گھاس کھائی نہیں جاتی سر. آپ کے خیال میں جو پہلگام میں ہوا اور جس طرح بھارت نے ریئیکٹ کیا, کیا ایک میچور, ایک سیولائز, ایک ماڈریٹ ڈیموکریٹک کنٹری کو اتنی تیزی سے کنکلوڈ کر کے جمپ کرنا چاہیے تھا؟ میرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا اس کے اوپر. میرا خیال ہے کہ ایک عوامی منتخب حکومت اور اس کے سربراہ نے یا اس سرکار نے وہاں پہ کلیم کر دیا. بات مزے کی یہ ہوئی ہے کہ بین الاقوامی دنیا نے, انٹرنیشنل پاورز نے کہا کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, آپ ثبوت لا کے دے دیں. اب اگر ثبوت ہوتا تو شاید کوئی آگے بات بڑھتی. جب ثبوت نہیں ہے تو اب ان کو جو خفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تو ایک طرف ہو گیا. لیکن ہاں, رسپانسبل ایک ایکٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان یہ آفر کی تھی کہ چلیں آئیں, بڑی لیٹ کی تھی بائی دا وے, لیکن جب کی تھی کہ چلیں آئیں ہم مل کے دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں انہوں نے اگر ہم کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی ہے تو ہم ان کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں مل کر, لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. تو وہ وہاں پر بھی ایک ڈیوائسو قسم کی جو پالیسیز ہیں وہ چل رہی ہیں, ایسا لگ رہا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ان کی میچورٹی کا لیول اور تھا. لیکن مجھے وہ کشور ناہید کی ایک نظم کا ٹکڑا یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم بھی ہم جیسے ہی نکلے. تو سر جی, خطہ بھی وہی ہے, لوگ بھی وہی ہیں, ہمارا رنگ چھنگ بھی وہی ہے, ہم کھاتے پیتے بھی وہی ہیں, ہم سوچتے بھی ویسے ہی ہیں. بڑی اکثریت اب اس بات کو بائی نہیں کرتی, وہ کہتی نہیں وی آر انٹائرلی ڈفرنٹ ٹو یو. ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, کہہ سکتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں بھارت میں جو جمہوریت ہے جس کو ہم دکھا کے پاکستان کی ریاست کو شرمندہ کرتے رہے ہیں, ہم اور آپ جیسے لوگ اور سینکڑوں ہم جیسے لوگ ہیں, اب اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ اسے ڈیموکریسی کی کسی بھی اس میں لا سکتے ہیں تعریف میں؟
دیکھیں وہ اب دیکھیں وہ ووٹ لے کے آئے ہیں, حکومت انہوں نے بنائی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہاں پہ ایک اپوزیشن ہے, لیکن اب اس وقت جو اگین میں اس کو تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھوں گا کہ جو اس دور میں جو جس قسم کا ماحول بن گیا ہے جمہوریت کے نام پہ, وہ جمہوریت نہیں ہے جو ہم نے اس سے پہلے وہاں پر دیکھی ہے. اپوزیشن کو کبھی اس طرح جو ہے وہ اٹیک نہیں کیا گیا تھا, پریس کو اس طرح دبایا نہیں گیا تھا. مطلب اگین میں پھر ہسٹری کا ہی ریفرنس دوں گا کہ اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا کے وہ سارا کچھ کر دیا تھا, لیکن پھر واپس آئے لوگ, پھر وہ سب کچھ ہوا. اٹل بہاری کی حکومت آئی, چاہے وہ 13 دن چلی, لیکن وہ چلی اور وہ جمہوری طریقے سے چلی. سو اس کے اندر بہت سارے گرے شیڈز وہ ہوتے ہیں, لیکن اب آ کر جس طرح ایک 13 دن 13 دن وہ دیو گوڑا کی حکومت تھی یا واجپئی کی؟ تو لمبی واجپئی کی تھی, پھر دوبارہ الیکٹ ہو کے ہوئے تھے وہ, مل کے انہوں نے مخلوط حکومت بنائی تھی, وہ 13 دن چلی تھی. لیکن اس میں اس وقت کے لیڈران ایسے تھے جو یہ بات سمجھتے تھے کہ اچھا بھائی ہم نے مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اس وقت بھی جب یہ اتنی کانفلکٹ عروج پر تھا اور وہ لگ رہا تھا کہ کس ٹائم کوئی وار ہو جائے گی, بیک چینل چاہے وہ ملٹری کے ہوں, چاہے وہ سول سوسائٹی کے ہوں, چاہے وہ کسی تھرڈ کنٹری کے ذریعے چل رہے ہوں, وہ ہمیشہ چل رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی چل رہے تھے. اور اسی بیک چینل نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے اس کو بھی ڈیفیوز کرنے میں, جتنا بھی اب ڈیفیوز ہوا ہے. اب آپ وہاں پر بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری 56 انچ کی چھاتی ہے اور ہم ان کو گھر میں گھس کے ماریں گے, اور اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہماری گولی کھا دینا. یہ ایک ریٹرک ہے جو اپیل کرتا ہے ہمیشہ ووٹ لینے کے لیے, ڈیوائسو ہے بہت زیادہ. پاکستان میں ایسا نہیں رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان میں بھی یہ سینس اینڈ سینسبلٹی ضرور ہے کہ وہاں سے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑی قدر کرتے ہیں. اب دیکھ لیں پورے اس کانفلکٹ کے دوران کرتارپور کو بند نہیں کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. سو عوامی سطح کے اوپر حالات اور ہوتے ہیں, یہ بیان بازی آ کے دے کے جذباتی کرنا. پھر وہاں پہ میڈیا نے جو کردار ادا کیا اس کو تو ہمارے دوست ہیں رویش کمار, وہ تو ویسے ہی گودی میڈیا کہتے ہیں کہ وہ میڈیا مودی کی گود میں جا کے بیٹھ گیا ہے. تو ڈیموکریسی ابھی وہاں پہ پریویل اس لحاظ سے تو کر رہی ہے کہ لوگ آتے ہیں, لوگ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, اور اس کی پاداش میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, ان کو جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے, ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں خامخواہ کی, ان کے پیچھے چھاپے مروائے جا رہے ہیں, یہ وہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن یہ میرا خیال ہے اگین یہ جب سسٹم تھوڑا سا اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر رہا ہوتا ہے تو اس قسم کی چیزیں ضرور ہو جاتی ہیں. میں آپ کو امریکہ کی مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ہمیشہ ریپبلکنز وہ ریپبلکنز رہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اوباما کے الیکشن ہوا تھا مکین کا, اور کسی نے اس کے اوپر تنقید کی تھی کسی خاتون نے ایک جلسے میں, تو مکین نے کہا تھا کہ نا ہی از اے ویری ڈیسنٹ مین, ہمارا ایک ڈفرنس ضرور ہو سکتا ہے لیکن آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں. اور اس پارٹی کو ریگن کی پارٹی کہا جاتا تھا, اور ریگن واز اس کو کتنا بھی کرٹیسائز کیا گیا, بش کو سینئر کو, بش جونیئر کو کتنا کرٹیسائز کیا, بلکہ اس کو تو ڈم کہا جاتا تھا, رائٹ. ان کی جو ریٹنگ تھی جب 9/11 سے پہلے وہ ڈوینڈلنگ تھی, لیکن 9/11 کے بعد کس طرح لوگ پیچھے آ گئے. تو وہ اب جس قسم کی لیڈرشپ ہمارے پاس ہے, جس طرح انہوں نے پورے اس کو چینج کر دیا ہے اس پارٹی کو اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کو, اور جس قسم کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, یہ ایک جو تبدیلی آ رہی, جو چینج آ رہا ہوتا ہے کریکٹر کے اندر, لوگوں کے اندر, ان کی جو معاشی اور سماجی جو حالات ہیں اس کے اندر, اس میں اس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ آتی ہے, اور وہ آ کے اس قسم کی چیسٹ تھمپنگ ضرور کرتی ہے. یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, پوٹن بھی کر رہا ہے, عمران خان نے بھی بہت زیادہ کیا, پھر اب ہندوستان میں بھی وہ یہی ہو رہا ہے. لیکن ان دی اینڈ میرا یہ خیال ہے کہ سینٹی پریویلز, اور وہ لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے جو ان کو کوسچن کر رہی ہے. ان کی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی وہ کون سے جہاز تھے, کہاں گئے, کس طرح گئے, اس کی انکوائری کروائی جائے. وہ ہمارے ہاں اس طرح کوسچن نہیں کیا جا رہا. اب ہمارے ہاں تو جشن منایا جا رہا ہے, اور ہم جا کے دوستوں کو دورے کر رہے ہیں, اور دوست ممالک کو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب کوئی بات تو نہیں ہے. اب وہ ریسورسز اپنی مینجمنٹ پہ, اپنی ایڈمنسٹریشن پہ, اپنی گورننس پہ لگا سکتے ہیں. تو اس قسم کی اگین ریٹرک بہت زیادہ چل رہا ہے. واجد, یہاں میں ایک بات سمجھنا چاہوں گا, یہ جو آپ نے کہا نا پاکستان میں جشن ہے, تو ہندوستان میں بھی
فتح کے نعرے لگ رہے ہیں جی 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 اور پاکستان میں جو فتح بتائی جا رہی ہے اس پہ ٹھٹا مارا جا رہا ہے اور ٹھٹا لگ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے حوالے سے، جیسے ابھی آپ نے بگننگ میں کہا کہ یہ جنگیں جو ہیں اکانومی بھی کاسٹ کرتی ہیں، لائف بھی کاسٹ کرتی ہیں، اور آل اسپیکٹ آف لائف خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے. جی ہاں. اس خطے کے عوام کو یہ شعور ہے ان 4 دنوں میں جو چیزیں نظر آئی، اس سے لگتا ہے کہ انہیں کوئی انسانیت سے محبت ہے، انہیں کوئی اپنے مستقبل کی کوئی فکر ہے، اپنے جنریشن کی، اپنے موجود بچوں کی کوئی فکر ہے؟ کوئی لگتا ہے آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ اگر گراؤنڈ پہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو بالکل ہے. یہ ایک ہمارے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے کہ ہم نے فتح کر لیا اور ہم جا کے بتائیں گے. یہ مکہ لہرانے والا یہ سارا اور مائک پھینکنے والا جو کام ہے اور پھر چھاتی پھلانے والا کام ہے، یہ صرف مین اسٹریم میڈیا جو تبدیل ہو رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی آپ نے اب ٹیمز بنائی ہوئی ہیں، باٹس بنائے ہوئے ہیں. تو وہ جو آپ نے ڈسپلے کرنا ہوتا ہے کہ میری اتنی فالوئنگ ہے، میرا ہماری جو بات کہی گئی ہے وہ اتنا وہ اس کو اتنا پریز کیا جا رہا ہے. اس میں دیر سیکشن آف سوسائٹی دونوں طرف میں جن کو یہ بہت زیادہ ہے کہ جی ہم نے بتا دیا. یہ جو لینگویج چینج ہو گئی ہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو تڑیاں دینے والا، یہ سلطان رہی والا جو ہے نا، انچ کر دیں گے تو انچ کر دیں گے، وہ فیکٹر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ عام آدمی کو صرف فکر اپنے معاش کی، اپنے اولاد کی بہتر تعلیم کی، اپنے اچھے رہن سہن کی، اس کی زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہا جائے کہ جو اب آرگومنٹ اب پھر دوبارہ ابھر کے سامنے آیا کہ دیکھیں یہ اچھا ہوا کہ مسلمانوں کا علیحدہ ملک ہو گیا، ورنہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہمارے ساتھ. اس قسم کے آرگومنٹس بار بار ریفرنس کے طور پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر میں نے یہ دیکھا ہوا ہے، میں کور کر رہا تھا جب جنرل مشرف نے یہ شروع کیا تھا، پاک انڈیا کا سمجھوتا ایکسپریس سٹارٹ ہوئی تھی اور دوسری بس سٹارٹ ہوئی تھی، اس کے اندر کس طرح والہانہ طور پر لوگ سامنے آتے تھے. اور مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ اچھا آپ کسی نے پگڑی پہنی ہے یا کسی نے بندی لگائی ہے تو اچھا آپ ہندوستان سے، اچھا آپ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ چائے بھی پیئیں اور یہ جو آپ نے خریداری کی ہے یہ ہماری طرف سے تحفہ سمجھیں. تو یہ کس قسم کی ایک ہیوملٹی جو ہے وہ ہمیشہ سے لوگوں کے اندر رہی ہے. لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو خوشحال کرنا، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ اچھا جنگ ہوگی نا تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہمارے سارے مارے جائیں گے تو ہم یہ کریں گے. اگین ایک سیکشن ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو قربانی بالکل ٹھیک ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پروفیشنل جو وار ہے اس کے اندر تو وہ ضرور آ جاتا ہے. لیکن اس قسم کے اسکرمشز کے اندر صرف یہ یا اس قسم کے کانفلکٹس کے اندر یہ پوری عوام کو اس کے پیچھے لگا دینا، یہ بہت ساری پالیسی میکرز کو تو فائدہ دے سکتا ہے کہ اب وہ بھول جائیں گے کہ اچھا اب دودھ جو 200 کا آتا تھا اب وہ 500 کا ہو گیا، چلے ہم بڑی قربانی دے رہے ہیں. لیکن عام آدمی سے اگر جا کے پوچھیں تو اس کو تو اپنے محلے، اپنے گھر، اپنا محلہ، اپنا جو شہر ہے اور اپنی جو صوبہ ہے وہ اتنا ہی ہے، اس کا اور کوئی زیادہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو ہندوستان میں لاسٹ 10-12 ایئر میں انتہا پسندی دیکھنے کو ملتی ہے، RSS کی، ہندو وشوا پرشید کی، اور یا وہ ایک مذہبی ریٹورک جو پورا آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا پسندی بھارت میں پاکستان سے منتقل ہوئی ہے. غزوہ ہند کے نعرے اور وہ لے کے توڑ کے رہیں گے ہندوستان، اور کشمیر سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں جو مودی اور بھارتی جنتا پارٹی اور یہ ساری سچویشن ہے اور ڈیموکریسی بھی انڈر مائن ہوئی ہے وہاں اس ایکسٹریمزم میں، کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے وہ بزرگ دوست تھے، آپ جانتے ہیں، وہ ڈاکٹر منظور اجاز، ان کی بڑی گہری نظر تھی اس جی ہندوستان پنجاب کے اوپر، کیونکہ پنجاب کو بٹوارا ہوا تھا وہ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ دیکھیں یار ہم اتنے پاگل کیوں ہوتے جا رہے ہیں، یہ دیکھیں انڈیا میں کتنا کچھ ہے اور ہم جو ہمارے اندر جو مذہبی جو ہے وہ زیادہ شدت پسندی آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بے فکر رہے، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ مودی کے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ اگین ہم ایک جیسے ہی لوگ ہیں. اب مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں، RSS بنی تھی 1925 میں، اس کے بعد BJP بنی 1980 میں، جماعت اسلامی بنی 1941 میں سم تھنگ، رائٹ. تو وہ ایک پیرالل ہمیشہ ہمارا چلتا رہا ہے. وہ
ہمارے ہاں کبھی جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں پڑا اس طرح، وہ مذہبی جو ووٹ ہے. حالانکہ ہمارا اگر آپ روڈ پہ جائیں تو جتنا کراؤڈ وہ اکٹھا کر سکتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آر ایس ایس کا بی جے پی میں آنا اور بی جے پی کا اب اس طرح کا ریلیجیوسٹی کو اگین لے کے آنا، مذہب پسندی کو لے کے آنا، ہندوتوا کا نعرہ لگانا، یہ وہ آنے کے باوجود ڈیوائڈ کرنے کے باوجود میرا یہ خیال ہے، اور میں انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ میں کس طرح ان دونوں اس پوری ریجن کو اور پھر ان دونوں کنٹریز کو دیکھا جاتا ہے ان کی کانفلکٹ کی وجہ سے. میں نہیں کہوں گا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر اسپل اوور کیا. میرا خیال ہے کہ یہ بس ہمارا ایک وہ ہمارے گرو اپ کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم ایگریرین سوسائٹی رہے ہیں. ایگریرین سوسائٹی کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے. وہ پہلے جنات کے اوپر وہ کرتا ہے، پھر اس نے دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، پھر اس نے رات کو نہیں نکلنا ہوتا. پھر تو وہ انڈسٹریلائزیشن کا جو پروسیس رہا وہ اس طرح نہیں ہوا. اس کے اندر پھر لیبر کی جو ہماری کنٹریبیوشن تھی میل فیمیل کر کے جینڈر بیس بھی کر لیں اگر آپ، اس کا اس طرح نہیں رہا. تو ہمارے اندر وہ ابھی تک جس کو ہم ٹریڈیشن کے نام پر چیزوں کو ابھی تک لے کر چلتے ہیں وہ ہمارے تک ابھی تک پائی جاتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بڑے مین سٹریم چینل کے اوپر ایک بڑے سینئر ملٹری لیڈرشپ کا بیان چل رہا تھا کہ ہمارے تیاروں نے اور ہمارے جو پائلٹس ہیں انہوں نے تو بڑا کچھ کیا، لیکن اس کے اندر ایک خدائی مدد بھی، ایک غیبی مدد بھی شامل تھی. تو یہ کہیں نہ کہیں سیپ ان کر رہا ہوتا ہے. اس کو توڑنے میں، اس سے نکلنے میں اس کا ایک پروسیس ہے. ہم ابھی بھی باقی دنیا سے اس لحاظ سے خاصے دور ہیں. بلکہ میں باقی دنیا بھی نہیں کہوں گا، امریکہ کے اندر بھی یہی حال ہے. آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ اگر آپ بائبل بیلٹ کی طرف جائیں تو ہر چیز جو ہے وہ کراس سے شروع ہو کے کراس پہ ختم ہوتی ہے. تو وہ ایک سینٹیمنٹ، ریلیجیس سینٹیمنٹ جس طرح ہمارے اندر سیپ ان کیا گیا اور جس کے ساتھ ہم گرو ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں فیکٹر میں کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس قسم کی پارٹیز نے ہمیشہ ڈیوائڈ کر کے، ہمیشہ اس ورسز دم کر کے پھر حکومت کی ہے. وہ خود کبھی نہیں آ سکے. میں نے اس لیے جماعت اسلامی کا ذکر کیا کہ وہ نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بی جے پی اس طرح آگے نہیں آ سکی تھی اب تک. جب اب یہ ان کا تیسرا کاریہ کال چل رہا ہے مودی کا. لیکن وہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم نہ آئے ہندو تو پھر یہ سکھ، پھر یہ مسلمان، پھر یہ باقی کے سو اینڈ سو کرسچنز کا بھی ہے. اور یہ کہ پھر اگر یہ بھی کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے اندر بھی اب برہمن بھی ہے اور شودر بھی ہے، اور یہ وہ تو ایک پرانا چلا آ رہا ہے. سو وہ ایک سوسائٹی کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا. اس کو مینیپولیٹ کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سامنے آ گیا. ہمارے ہاں ہم بھی ابھی تک جوجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے خود پالے ہوئے ہیں یا کسی زمانے میں پالے تھے. اب ان کو روٹ آؤٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. ایک دفعہ جینی از آؤٹ آف دا بوٹل، اٹ از ویری ہارڈ ٹو پٹ اٹ بیک ان. اب اس کے لیے پرابلم ہو رہا ہے. اب آپ نے اسی ریفرنس میں بات کروں کہ افغانستان میں ہمارے پرانی ملٹری لیڈرشپ کے ایک لیڈر جو ہیں وہ وہاں چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ایوری تھنگ ول بی اوکے، بٹ دین ایوری تھنگ واز ناٹ اوکے. عمران خان نے یہ کہا تھا کہ جی یہ تو طالبان نے تو غلامی کی زنجیریں توڑ لی ہیں، لیکن جب سے وہ آئے ہیں نہ ان کو وہاں پہ کھانے کا مل رہا ہے، نہ پینے کو مل رہا ہے، نہ بچوں کی تعلیم مل رہی ہے، نہ آنا جانا، نہ کوئی ترقی، نہ کچھ مل رہا. تو چیزیں اس طرح نہیں ہوتی. اب وہاں پہ دوبارہ وہ سارا کچھ آ گیا جو پچھلے 20 سال امریکہ کی وجہ سے، جہاں بچیوں کو تعلیم دی جا رہی تھی، جہاں ایجوکیشن تھی، جہاں پہ انڈسٹری لگنے جا رہی تھی، جہاں پہ ہم یہ خطہ اس پروسیس سے بہت پیچھے ہے، جس میں آگے آ کر وہ اس کو اپنے ریلیجن کو اپنے تک محدود رکھے، اپنا اور خدا کا یا اپنے مزے کا رشتہ اپنے تک رکھے، اس کا ریاست سے کوئی تعلق نہ ہو. لیکن جب ریاست اس سے جڑ جاتی ہے تو پھر اس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. رائٹ واجد، یہاں میں انتہا پسندی کے حوالے سے سمجھنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوارڈینیشن سے، میڈیٹیشن سے یہ جنگ رکوائی. وہ بار بار کہتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اور انڈیا میں پہلے تو شور مچا اس پہ، مگر جو میجر قیادت ہے وہ خاموش ہے. جی اچھا، یہاں 2 تھیوری ہیں. ایک تو یہ کہ امریکہ جیسا ملک، جو میں بھی سمجھتا ہوں ایک ماڈرن سیکولر لبرل ملک، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی جگہ ہوں گے، مگر ابھی بھی بہت سی چیزیں موجود ہیں. وہ ایک انتہا پسند ہندوستان کے ساتھ نہیں چل سکتا. پھر سیکنڈلی جو سپر پاور کے نعرے تھے
اور ایک غرور و تکبر تھا، اور یوکرین وار سے لے کر ایرانی تیل خریدنے سے، پھر رشین تیل خریدنے سے، تو امریکہ کو ایک لرننگ تو یہ آ گئی کہ چائنا کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اب اس سے مقابلہ ہے. تو یہ سوچ ابھرنی تھی کہ اب بھارت کو بنائیں اور پھر اس سے مقابلہ کریں جو پہلے سے ہی نعرے مار رہا ہے کہ ہم سپر پاور اور امریکہ کیا بیچتا ہے. تو سرب کیا گیا امریکہ کی طرف سے بھارت کو اس پوری پلاننگ کی، جیسے انہوں نے منع کر دیا کہ ایپل نہیں جائے گا. تو اس ساری سچویشن کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا بھارت کو مارجنلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے؟ اس میں انتہا پسندی کا زیادہ دخل ہے یا اس کے غرور تکبر کو زیادہ دخل ہے؟ نہیں، کسی چیز کا کوئی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں، ممالک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اب وہاں پر کانگریس ہوتی، وہاں پر اگر بھاجپا ہے، وہاں پر اگر ریلیجیوسٹی ہے، وہاں پر اگر مذہبی پسندی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس اسکل لیبر ہے اور آپ اس خطے کے اندر وہ ایک کنٹری ہیں جو چائنا کا کسی حد تک مقابلہ کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ دیکھیں انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا. اب یہ سارا وہ ہے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہا ہوں کہ وہ سارا ایک نا وہ دکھاوا ہے نا کہ ہم نے لوگ 4-5 ڈیلیگیشن بھیجا ہے، وہ یہاں پہ آئے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو ملے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اس کے بعد وہ کولمبیا چلے گئے ہیں. اب کولمبیا کا کوئی ہے نہیں ہے نا، کوئی ورلڈ پاور کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک وہ بتانا ہے کہ ہم جا کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا. اسی نے پاکستان میں بھی کر دیا، اور وہ آ کے کوئی چیسٹ تھمپنگ اور دیکھیں جی اب وہ آ کے یو این میں ملیں گے، پھر یہاں پہ ملیں گے. اچھا، جو سینئر لیڈرشپ ہے انہوں نے اوائڈ کیا ہے انڈین ڈیلیگیشن کو ملنا. میرا خیال ہے ٹو بیلنس دیٹ وہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کو بھی اس طرح نہیں ملیں گے. لیکن بار فرض کہ اگر وہ مل بھی لیتے ہیں تو وہاں پہ گفتگو کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا، ثبوت انہوں نے دیے نہیں تھے، اور پھر انہوں نے ہمارے سے لڑائی کی اور پھر ہم نے جہاز مارے ان کے، تو آپ ان کو روکیں. تو آلریڈی سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ ایک دو کنٹری جب ڈپلومیٹکلی انگیج کر رہی ہے تو کہیں گے اچھا چلیں ہم آپ وی نوٹڈ اٹ، تھینک یو ویری مچ، ول سی یو سون، اور بات ختم. یہ ہے بالفرض اگر وہ ملتے ہیں تو. لیکن چلیں وہ ہوئے گا، بات سن لی بس، ٹھیک ہے. تو انڈیا کی طرف سے جب یہ کلیم کیا گیا کہ پہلگام میں یہ ہوا ہے اور اس کا الزام پاکستان پر دھرا گیا اور اس کو دنیا قبول کرنے کو تیار تھی اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا، چونکہ وہ ثبوت پریزنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کر سکے اس وجہ سے انہوں نے کوئی زیادہ اس کو لفٹ نہیں کرے اور اس کو کہا دے کہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اکانومی یا اس میں کوئی ریلیجیوسٹی یا اس کے اندر بھاجپا کا ہونا، اس میں مودی کا ہونا، اس میں people here اور اسپیشلی امریکہ ایز اے اسٹیٹ، ایز اے ایڈمنسٹریشن، کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ یار یہ ان دونوں کی آپس میں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں چپکلیشیں، اور وہ زیادہ لفٹ نہیں کرواتے ہیں. ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ ایک عرصے سے امریکہ نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ ہم کسی بھی قسم کی ثالثی کرنے کے خواہش مند ہوں گے. ایک عرصے سے، مطلب میری یاد ہے کہ بش کے بعد یا تقریباً بش میں یہ بات ختم ہونی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اوباما کے دور میں نہیں ہوئی، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. اس کے بعد سے بالکل. اور ہوتا یہ تھا کہ جب امریکہ کی بھارت کے ساتھ کوئی بھی سمٹ میٹنگ ہوتی تھی، وچ مینس کہ ہائی لیول کے اوپر وائٹ ہاؤس میں ہوئی ہے یا، تو وہ جو اعلامیہ جاری کرتے تھے اس میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ لشکر طیبہ اور یہ وہ سارے اور پاکستان کا کردار دہشت گردی میں تو ان کو مٹانا چاہیے اور یہ وہ. اچھا، وہ گرجنگلی امریکہ جو ہے اس کے اوپر سائن ہوا، ٹھیک ہے جی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. کون آپ اور میں ہم بھی سائن کر دیں گے کہ یار نہیں ہونی چاہیے، تو غلط بات ہے. تو اس چکر میں وہ کر دیتے تھے. دوسرا یہ کہ دے وانٹ ٹو کوڈل اپ، اس کو انڈیا کو کرنا چاہتے تھے. انڈیا بہرحال ایک ابھرتی ہوئی پاور بڑی معیشت ہے، ابھی تک ہے، ابھی وہاں پہنچی نہیں ہے جہاں وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئے ہیں، لیکن بہرحال کمپیریٹیولی ہیں. وہاں پر ہائی لیول کے سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کی لیبر آ رہی ہے جو آئی ٹی میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک سلیکن ویلی یہاں پر ہے، ایک سلیکن ویلی وہاں پر ہے. آپ جانتے ہیں کہ کیسے بڑی بڑی انڈسٹریز جو ہیں وہ چائنا سے، جو کمپنیز ہیں وہ چائنا سے انڈیا اپنے آپ کو موو کر رہی ہیں. بوئنگ وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں، F-16 وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں، ایپل وہاں پہ جو ہے ان کے وہ تیار ہونے جا رہے ہیں. سو جو تو روک نہیں دیا گیا.
جو نہیں روکا نہیں گیا، وہ یہ کہا گیا کہ دیکھیں اگر آپ وہاں پہ بنائیں گے تو پھر ہم 25% ٹیرف لگا دیں گے. تو اگر ایک کمپنی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے لگا دیں تو لگا دیں، کیا کریں گے؟ دیکھیں جی وہ میں تو اب تھوڑا سا مجھے آپ نے ڈیویٹ کر دیا، لیکن اگر وہ یہاں پر بننا شروع ہو جائے جو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں بنے گا، تو وہ 25% ٹیرف جو ہے وہ آپ کو بارہ کھاتا ہے. یہاں پر آ کر جو لیبر آپ نے دینی ہے یا جس طرح آپ نے 6,500 کام کا کرنا پڑے ہے گا ٹیلی فون. وہ نہیں کر سکیں گے. مائی پوائنٹ بینگ کہ یہاں پر ایک انڈرسٹینڈنگ آلریڈی تھی کہ یار یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اسی لیے ٹرمپ نے جو کہا تھا نا کہ یہ تو 1000 سال سے چل رہا ہے، ملک کو بنے تو 100 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن ان کا یہ تھا کہ کنفلکٹ 1000-1500 ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ تو لڑتے رہتے ہیں نا، ان کا کیا ہے. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا لیکن جاننا نہ میری بھی چاہوں میں ایک چیز ایڈ کروں، جو گا. چینج آیا وہ چینج یہ آیا ہے کہ فرسٹ ٹائم آفٹر ویری 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 لانگ ٹائم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، ٹرمپ نے کہا تو ایڈمنسٹریشن کا ہی کہنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو میڈیٹ کروائیں گے، اور یہ میڈیٹ ہونا چاہیے. یہ 2019 میں صدر ٹرمپ ہی یہاں پر تھے جب 5 اگست 2019 میں انہوں نے وہ دھارا 370 کا فیصلہ کر کے کشمیر کا وہ اسٹیٹس ختم کر دیا تھا. اور اب یہی ٹرمپ ہیں جن کا اس وقت ایڈمنسٹریشن میں ہے اور جو پریزیڈنٹ ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو میڈیٹ کروانا چاہتا ہوں. سو دیٹس اے گڈ تھنگ، جس پہ پاکستان نے آف کورس انڈیا نے اس کو پش بیک کیا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بائی لیٹرل ایشو ہے، ہم آپس میں حل کریں گے. جو امریکہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ ہمیشہ تو نہیں کہتا ہے لیکن لمبے عرصے سے کہتا ہے کہ پاکستان انڈیا کا آپس کا ایشو ہے، یہ اسی آپس میں حوالے حل سے کر لیں گے. آپ کو یہاں پر میجر کوشچن ہے جی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی پہلے بھی ایک بار کہا تھا، بہت پہلے ایمفسائز بھی جی جی کہا کہ جی اگر یہ دونوں نئی ملک سمجھیں گے تو ہم ان سے بزنس نہیں کریں گے ہاں اور ہم لڑنے والے ملکوں سے کاروبار نہیں کریں گے. آپ کے رائٹ. خیال میں دونوں کو مکمل شٹ اپ پالیسی کہ یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ ٹو فائٹ ایچ ادر اینی مور اور ہاں یو ہاں کین ناٹ ڈو اٹ؟ ہاں تو تھوڑا سا اس میں میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اپنی بھی ایک ایگو ٹائپ کا وہ ہے نا کہ میں، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ تجارت کے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر ہم وہ کر سکتے ہیں. اب چاہے وہ تجارت جو ہے وہ آلریڈی یہ ٹو سائیڈڈ وہ ہوتا ہے نا، ایک طرف کی تو نہیں ہوتی ہے. تو انڈیا کے ساتھ تو شاید بالکل ایسا ضرور ہوگا، لیکن پاکستان کی کوئی اتنی نہ اکانومی ہے نہ کوئی اتنے کوئی ایکسپورٹ ہے. ہم امریکہ کے ساتھ سب سے زیادہ کرتے ہیں، اس کے بعد یورپ EU کے ساتھ کرتے ہیں، پھر باقی مڈل ایسٹ کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ تڑی تو تڑی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر یہ ریٹرک ہے فرام دی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہ بھائی اس کو ٹول بنا کر ہم نے یہ کیا کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کو میسج دینا چاہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی پھر یہی کریں گے. اگر وہ بند کر دیتے ہیں تجارت تو ایک دم سے ایسے چیزیں شٹ ڈاؤن نہیں ہوتی کہ مطلب میں نے آج کہہ دیا کہ یار اب آج کے بعد ہمارا آپ کا تعلق ختم، ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کی ریزننگ دیتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں چائنا کا انٹرسٹ ہے وہاں اب امریکنز کا بھی ہے منرلز کے حوالے سے، اور پھر بالکل ہے. امریکہ بھی ایک 2010 سے ایک سلک روڈ لے کے پھر رہا ہے ہاں کہ وہ انڈیا سے شروع ہو اور سینٹرل ایشیا اور سارا ورلڈ کور. ہاں پتہ نہیں اس کو بلو ڈاٹ کہتے ہیں سم تھنگ. ہاں جی جی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو بیلٹ اینڈ جو چائنا کا روڈ ہے BRI. ہاں اسے جی جوڑ کے بھی مل کے کام کرنے کو تیار ہیں، اور امریکن جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بلینس آف ڈالر وہاں خرچ کرنے کو تیار ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ اس خطے میں مل کے کام کر سکتے ہیں اور پاکستان ان دونوں کو بیلنس کر سکتا ہے اور انڈیا بھی راضی ہو سکتا ہے اور یہ سارے معاملات امن کی طرف چلے جائیں، یا انڈیا کو مارجنلائز کر دیا جائے؟ از اٹ کوئی بھی ایک سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. آپ دیکھیں اتنی لڑائی چل رہی ہے امریکہ اور چائنا کی، لیکن آپ کی ٹریڈ تو چل رہی ہے. آپ نے یہ بھی کہہ دیا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں ان کا 200% تک ان کا ٹیرف بڑھا دوں گا. اس کے بعد پھر وہ بات چیت بھی ہوگی کہ اچھا نہیں 200 نہیں کرنا، 100 کرنا، 100 نہیں کرنا، 50 کرنا ہے. وہ چل رہی سر. یہ جو ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں یہ ٹریلین آف ڈالرز میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ آج جب فیصلہ کریں گے تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ 10 سال 12 سال 15 سال کے بعد آئے گا. یہ ایک دم شٹ ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا کہ آج اب وہ جس طرح ہمارا واگا پیر اور اٹاریف کے اوپر وہ جو ٹانگیں اٹھانے کا مقابلہ ہوتا ہے تو آج ہم نے گیٹ بند کر دیا تو کل سے نہیں ہوگا. وہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ہر کانفلکٹ میں، چاہے وہ افریقہ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، اس میں چائنا انوالو ہے اور اس میں امریکہ بھی انوالو ہے.
اور اس میں یہ آپس کی تجارت بھی چل رہی ہے بائی لیٹرل, اس میں ٹرائی لیٹرل بھی چل رہی ہے. وہاں پر بھی ان خطوں کے اندر اپنے اپنے موروں کو استعمال کر کے آپ لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, دوسرے کو فائدہ بھی دے رہے ہیں. جہاں پہ ٹریلینز اور ڈالر کی اکانومی انوالو ہو, وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اچھا یہ ہم پیسے بنائیں گے کہ یہ نہیں, وہاں پہ صرف پیسے بنانے ہوتے ہیں. تو پیسے تو بن رہے ہیں, وہی کمپنیز ان کی ہیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, یہی کمپنیز ہماری ہیں جو جن کو ان کو کہا جاتا ہے وہ کمیونسٹ ہیں, ہم کو کہا جاتا تھا کہ یہ کیپٹلسٹ ہیں. کمپنیاں تو وہی ہیں اور کاروبار بھی اسی طرح ہی کر رہی ہیں. جو آپ نے میجر پوائنٹ اٹھایا, میں اس میں مجھے یاد ہے, میں چونکہ کور کرتا رہا ہوں اور میں یو ایس پالیسی کو چونکہ زیادہ کور کرتا رہا ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب میں اس آفیشیل کا نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے اپنے پرائیویٹ کنورسیشن مجھ سے شیئر کیا تھا کہ پاکستان نے جب یہ نیا نیا شروع ہوا تھا نا آپ کا جو پورٹ بننا, گوادر کا, تو اس میں پاکستان نے اعلان کیا, جو چائنا کی ہیلپ سے ہو رہا تھا بائی دا وے, تو چائنا نے اعلان کیا, اپنا پاکستان نے اعلان کیا ٹو سعودی عرب اور یو اے ای اور ایک دو اور کنٹریز کو اور امریکہ سمیت کہ جی آپ آئیں اور آپ بھی انویسٹمنٹ کریں. جی اس زمانے میں وائٹ ہاؤس کے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا ایک سینئر آفیشل تھا جس کو اوباما ایڈمنسٹریشن میں, جی انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا کہ بھائی جا کے ذرا ایکسپلور تو کرو کہ کیا ہو سکتا ہے. پاکستان نے یہ آفر کی ہے, ہمیں اپرچونٹی اچھی نظر آ رہی ہے. اچھا صرف کاروبار کی بھی بات نہیں ہے, آپ نے پیسہ بھی بنانا ہے, پھر آپ وہاں بیٹھے ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, یا چین بھی وہاں پر کتنا کیا کچھ کر رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سائٹ پہ دے سکتا ہوں کہ شری لنکا کے اندر ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہ شری لنکا میں ادھار دے کر, اور جب وہ نہیں چکا سکتے تھے تو پھر انہوں نے پورٹ وہاں سے لے لی چائنا نے. اس کے بالکل اپوزٹ امریکہ نے اپنی پورٹ تیار کر لی. تو یہ بالکل آمنے سامنے ہے وہ پورٹس, یہ ابھی بھی ان کا وہاں پر وہ ان کا جو ہے نا ایشو چل رہا ہے. بہرحال تو وہ گئے اور وہ جا کے ملے سینئر پاکستان آفیشل سے. انہوں نے پاکستان نے تو جو رضامندی تھوڑی بہت ظاہر کرنی تھی سو کرنی تھی, لیکن ان کو چائنا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھائی صاحب ادھر نہ آنا, یہ ہماری پٹی ہے. تو انہوں نے آ کے رپورٹ کی, تو یہ انہوں نے علیحدہ سے ایک پرائیویٹ اس میں وہ یہ بات ذکر کیا تھا کہ ہم تو انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں بھائی, پاکستان کا بھی وہ خواہش ہے, لیکن جو میجر وہاں پر اسٹیک ہولڈر ہے وہ کسی اور کو گھسنے نہیں دیتا. سو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ اب وہ کتنا چینج ہو چکا ہے, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ جب امریکہ کو موقع ملے گا, وہ گوادر میں یا جہاں جہاں پاکستان کو ضرورت ہوگی وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی کو ضرور ایکسپلور کریں گے. اب امریکہ کا حال یہ رہا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہ امریکہ نے آپ کو ڈیم بنا کے دیے, امریکہ نے آپ کو نرسنگ سکول بنا کے دیے, پورا بیسک اسٹرکچر انہوں نے بنایا, ایجوکیشن نہیں. اب اسٹرکچر کی بات کون سی ہو رہی ہے نا, دیکھیں اب وہ وہاں پر تو چائنا نے تو پل بنا دیا, سڑک بنا دی, وہ انفراسٹرکچر دیا ہے جو کہ آپ استعمال تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ انویسٹمنٹ جو آپ اپنے ہیومن ریسورس میں کرتے ہیں. تو امریکہ کی جو انویسٹمنٹ رہی ہے وہ اس حساب سے بھی رہی ہے کہ آپ نے پولیو کو ایریڈیکیشن کیسے کرنی ہے, یا اس کے لیے آپ نے کتنی امداد کی جا سکتی ہے. تو صحت میں, تعلیم میں اور اس قسم کے اداروں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی تاکہ لوگوں کو, ہمارا سب سے بڑا جو تعلیمی پروگرام امریکہ کے چلتا رہا وہ یہی تھا نا اپنا اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسپیشل وہ چلتا ہے اسکالرشپ کا, تو وہ تو انہوں نے کیا. تو وہاں سے جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے چائنا سے وہ کسی اور فارم میں ہوتی ہے جس کا وہ نظر تو آتی ہے, ٹینجیبل تو ہے, لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ ویسے عام عوام کو اس طرح نہیں ہے یا لوگوں کو جس طرح امریکہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے. بہرحال اگر اپرچونٹی ملتی ہے تو میرا خیال ہے سعودیز نے بھی کہا ہے, اور بائی دا وے اگر سعودیز نے کہا ہے نا کہ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی قسم کی, تو وہ امریکہ کے آشیرواد سے ہی کر رہے ہیں. یہ لکھی بڑی بات ہے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اور پھر وہ انڈیا کو بھی بیلنس کر سکتے ہیں, اور پھر وہ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال ہاں, تو یہ مجھے ہے بالکل انویسٹمنٹ ہوگی اور ہونی چاہیے بھی. جتنے لوگ آئیں, جتنا وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو, اتنے لوگوں کے لیے وہاں پر خوشحالی اور ان کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے. انہوں نے تو بہت ہی, ایک تو ششی تھرور بڑے کنٹروورشل ہو گئے ہیں. کچھ خبریں تو یہ ہے کہ بی جے پی جو ہے ان کو راہل سے ریپلیس کروانا چاہتی ہے, اور پھر ان کا ایک اپنا مزاج بھی ہے, اور وہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. واشنگٹن میں آپ نے یقیناً ان سے ملاقات بھی کی ہوگی.
یہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن آیا ہے اب میرے خیال میں کل یا پرسوں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں وہ جا رہے ہیں سارے, اور اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے طاہر جاوید جو اسٹیبلشمنٹ کے آنکھوں کا تارا ہے, کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں کبھی آگے ہو جاتے ہیں, تو اس سے کیا نکلے گا ریزلٹ, کیا کیسے دیکھتے ہیں سارا؟ 0 × 0 یہ تو, اور دونوں طرف سے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب ششی تھرور یہاں پہ آئے اور پھر آ کے ملے بھی ہیں اور پھر وہاں پہ اور بھی مل لیں گے, اول تو یہاں پہ ہائی لیول کے ایڈمنسٹریشن سے نہیں ملے گی, اور اگر کوئی مل بھی لیتا ہے وہ بات سن لی کہہ دی ختم ہو گئی. ایک زمانے میں یہاں پہ پاکستان نے ڈوسیر دیے تھے, یو این میں جا کے دے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں, بڑی ہیڈ لائن چل رہی تھی کہ ہم نے یہ بتا دیا کہ کتنی بھارت کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے, بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, ہم نے ڈوسیر بڑا ایک نیا لوگوں کے لیے وہاں پہ پاکستان میں لفظ ڈوسیر دے دیا. کیا ہوتا ہے ڈوسیر؟ اچھا آپ نے دے دیا تو پھر کیا ہو, دین واٹ؟ میں تو یہ ریزلٹ اورینٹڈ چیزیں کیا ہیں, ٹینجیبل چیز کیا ہے کہ آپ نے جا کے کسی سے ملے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جا کے فلانے سیکٹری آیا اور ان کے ساتھ ہم نے مل لیا, بڑی اچھی بات ہے, مل لیا, پھر ہوا کیا, طے کیا پایا, وہ اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تھرو ڈائریکٹ یہ جو آپ نے دکھانا ہوتا ہے نا آپٹکس کے لیے, اس سے بیونڈ ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے وہاں پر اندر جا کے انہوں نے ان کو لتاڑا ہو کہ بھئی یار تم نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے, بند کرو اس بات کو. باہر جا کے, اور ہمارے ہاں تو ہمیشہ یہ ہوگا, چاہے وہ ششی تھرور ہو چاہے وہ کوئی اور ہو, وہ ہماری طرف سے کوئی ڈیلیگیشن ہو, باہر آ کے انہوں نے ضرور کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے بتا دیا, آج ہم نے بتا دیا. اچھی بات ہے, جب کہہ دیا, اب اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن کوئی کا حل نہیں نکلتا. جو تھنک ٹینک میں آتے ہیں وہاں جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ تو 30-40 سے اوپر میں نے تو نہیں کبھی دیکھا, اور جو لوگ ہوتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ نکلتا ہے آخر میں ویسے روٹین میں؟ ہاں کچھ خاص نہیں, مطلب ہے کہ وہ آپ اپنی جب رپورٹس بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جو ایکسپرٹس موجود ہیں تو وہ پھر اس کے اندر اس کا ذکر ضرور کر دیتے ہیں. بٹ اگین 0 × 0 تو وہی ہے, وہ ہے ٹھیک ہے, چلیں تھوڑی چہل قدمی ہو گئی, تھوڑا آپ نے شور ڈالنا ہوتا ہے, آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہوتی ہے, وہ آپ نے اٹھا دی اور بات ختم ہو گئی ہے. بٹ بھائی وہ وہاں پر جب یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بات کی ہے تو دو چیزیں بڑی سمپل سی بنتی ہیں, سوال بنتے ہیں الٹا ان کی طرف سے. میں نے آپ کی بات سن لی, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے جہاز گرے یا نہیں گرے, اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ اٹیک انہوں نے کیا تو اس کا کوئی ایویڈنس ہے تو وہ دے دیں. اب دونوں پہ آپ چپ کر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اچھا اب پاکستان آ کے بات کر لے گا کہ یہ دیکھیں انہوں نے ہم پہ الزام لگا دیا, اور کہ اچھا چلیں ہم ان سے ہم انہیں سمجھا لیتے ہیں, بات ختم ہوگی. بٹ ٹھیک ہے نا, ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے دونوں کو تھوڑا نا پچکار کر, تھوڑا سا ڈانٹ کر بٹھا دیں گے. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ پچھلے 20 سال میں کچھ نہیں ہوا. یہ اسکلیشن آپ کے خیال میں دب گئی ہے یا یہ پھر اٹھتی ہوئی یہ نظر اٹھ سکتی ہے, یہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے, اور یہی خدشہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہی بار بار زور دیا جائے گا باتیں سننے کے بعد کہ دیکھو اب یہ اس کو ایسکلیٹ نہیں کرنا. اور یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو ایک وحشیانہ پن چل رہا ہے نا کہ ہم نے بتانا ہے, اور اب جب رپورٹس آ رہی ہیں فرانس کی طرف سے بھی آ رہی ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے آ گئی ہیں کہ بھئی جہاز گرا ہے, کون سا گرا ہے, کیسا گرا ہے, اس میں رافیل تھا یا نہیں تھا, تو اس کو لے کر اب تھوڑی سی اور بات اور طرف پہ چلی گئی ہے. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کام ہوگا, لیکن اس کو حساب اب تو برابر انڈین کرنا. میڈیا بھی کہنا شروع ہو گیا, اور ان کے اپنے ایئر چیف نے مان بھی لیا ہے, تعداد جی تو نہیں مانی مگر جی یہ مان لیا کہ جہاز تو گرے ہیں, مگر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گرے کیوں. ہاں وہی نا, تو وہ انہوں نے رافیل کا بھی ذکر نہیں کیا. وہ تو صرف ایک رافیل کی پرانی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے, ایک کنٹروورسی چلی آ رہی ہے. جب انڈیا نے پرچیز کرنا شروع کیا تھا اس میں بہت سارے گھپلے تھے. مگر سبرامنیم تو ان کی پارٹی کے, انہوں نے تو مان لیا کہ ہاں 5 جہاز گرے ہیں. ہاں چلیں اچھی بات ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بات پہ ڈائیورٹ کہیں پہ اور ہو گیا. تو اب اس کو حساب کو برابر کرنے کے لیے کوٹ اینڈ کوٹ وہ کوشش ہوگی کہ کوئی نہ کوئی ضرور ادھر ادھر کرے. مودی کی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مودی کی جو لیٹسٹ تقریر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سنی ہے, خواتین سے وہ تندور کے موضوع پہ بات کرتے ہوئے, وہ بہت ریش ہیں اور بہت زیادہ بٹر نظر آتے ہیں. اور بالکل ہے. اب دیکھیں یہ بیان دینا کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے, مطلب یہ کوئی ایک سین آدمی, اور وہ بھی اس قسم کی پوزیشن کے اوپر ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. اب اس قسم کی بات ہمیں ہماری طرف سے ایک پرانے جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہے ہیں. وہ اچھا, اس پورے کھیل میں
فیلڈ مارشل جو ایک دم نکل کر آئے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کچھ آپ نے اپنا دکھانا بھی تو ہوتا ہے نا، آپ نے اپنا طاقت کا بھی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اپنے خوشی جوش و خروش ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب بہت ہو گیا یہ جوش و خروش میں نہیں. آپ نے ہیوملٹی دکھائی، آپ نے پیشنس دکھائی، اب آپ نے اس کا وہ کر دیا. دنیا نے آپ کو کچھ نہیں کہا اور آپ کو اس بات پہ تسلی رہنی چاہیے اور دنیا کے ساتھ اچھے تعلق بنا کر تجارت کی ہی بنیاد کے اوپر اور اب آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ابھی تک اسی چکر میں پھرتے رہے نا. جو میں نے ذکر کیا آپ سے کہا بھی کہ اب خبریں چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر یہاں جا رہے ہیں، پرائم منسٹر وہاں جا رہے ہیں، آصف بھائی جان جا کے شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو چار ہی ملک جاتے ہیں، 5 ملک، چھٹا ملک تو آج تک نہیں ہے، کبھی سننے میں ہی نہیں آیا. وہی ہاں قطر ہے، وہی ایمریٹس ہے، وہی اب سعودیہ جانے والے ہیں، چین ہے اور سینٹرل جی ہاں ایشیا ہے. وہ جی ہاں یورپ کی طرف یا فار ایسٹ کی طرف ادھر تو کہیں نکلتے ہی نہیں ہے، امریکہ کی ہاں طرف. ہاں. تو میرا خیال ہے کہ اب ان سے بات یہ ہونی چاہیے کہ اب یہ اچھا سنہری موقع اس لیے ہے کہ 2019 کے بعد اب پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کشمیر کا مدعا ایک دفعہ پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا. تو ان کو چاہیے کہ جب پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ میں میڈیٹ کرانے کا دور، یہ پش کریں کہ بھئی ہم تو راضی ہیں، یہ راضی نہیں ہوتے ہیں، چلیں آئیں بٹھائیں اور کوئی نہ کوئی بات کریں. سو یہ آگے بات اس طرح بڑھنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی تھرڈ پارٹی ہی بیچ میں کرے گی. کیونکہ آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز ایسے نہیں ہیں کہ آپ بیٹھ کے کم از کم اس کے اوپر کمپوزٹ کوئی ڈائلاگ کر سکیں، کیونکہ جس زمانے میں کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوا تھا وہ پھر ختم ہو گیا اور وہ اس کو جاری رہنا چاہیے تھا. اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں، اس کی بہت ساری لیئرز ہیں، کچھ لیئرز پر ابھی بھی کام ہو رہا ہے، کچھ لیئرز پہ ہالٹ آ گیا ہے. لیکن اس ایشو کے ہونے کے باوجود آپسی تعلقات ہمسایہ کے ہونے کے ناطے اور پھر تجارتی تعلقات ہونے چاہیے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ پاکستان اور بھارت کے اندر تجارت نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ تجارت ہو رہی ہے. اب تجارت ہو رہی ہے ناٹ ڈائریکٹلی بلکہ وایا تھرڈ کنٹری. وہ مڈل ایسٹ میں جائیں گے، مڈل ایسٹ اپنا وہ اس کے اپنے پیسے بنائے گا. وہ ایک چیز جو آپ کو 10 روپے میں مل سکتی ہے وہ آپ کو 100 میں پڑ جاتی ہے. تو تجارت تو ہو رہی ہے نا بھائی صاحب، چاہے وہ وایا تھرڈ کنٹری ہو رہی ہو. تو آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ اچھا ماجد، آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے 4-5 سال پہلے تک پی او کے جسے کہا جاتا ہے، پاکستانی آکوپائڈ کشمیر جسے کہا جاتا ہے، وہ ڈسکشن میں نہیں آتا تھا انٹرنیشنلی. بھارت نے بہت امفسائز کر کے اس پہ بات شروع کر دی ہے اور کانگریس بھی اس بات کی حمایت کرتی ہے، بلکہ مطالبہ کر رہی ہے کہ صرف آکوپائڈ پاکستانی کشمیر پر اور ٹیررزم کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ نیگوسیشن سے پہلے دباؤ کی اسٹریٹجی ہاں ہے یا یہ کوئی نئی کہانی ہے؟ یہ ریٹرک تو ہوتا ہی ہے. اگین وہی عوام کو پیچھے لگا لینا کہ ہم نے ناکموں چنے چبوا دیے اور ہم نے یہ بتا دیا. یہ جو لفاظی ہے نا، یہ الفاظ ہے وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اب یہ نیا آیا گھر میں گھس کے تو اس قسم کی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو پاورفل دکھانا. 2019 میں جب انہوں نے 370 کو وہ کیا تھا، سسپینڈ کیا تھا، ہاں جو بھی انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا تھا، اس کے بعد سے یہی بات شروع ہو گئی تھی کہ یہ کشمیر تو ہمارا تھا، اب وہ بھی کشمیر ہے، وہ بھی ہمارا ہے، وہ پاکستان نے آکوپائی کیا ہے، اب ہم اس طرف جائیں گے. تو ڈائلاگ یہ سٹارٹ ہو گیا تھا کہ پاکستان نے جو عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جمعے کو باہر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے اور پتہ نہیں تالیاں پیٹیں گے اور پھر شور مچائیں گے کہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ. تو اس وقت ڈائلاگ یہ سٹارٹ ہو گیا تھا کہ دیکھیں اب آپ اپنے کشمیر کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اوپر یہ اس کا جو سٹیٹس ہے وہ چینج کر دے گیا تو اب اگلا مرحلہ آپ پر آ سکتا ہے. تو آپ اس کو تو کنسولیڈیٹ کریں کہ لوگ آپ کو پاکستان آکوپائڈ کشمیر کیوں کہتے ہیں، یا ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنا کا آزاد ہے. ان عوام کی مرضی کے مطابق چاہے وہ اس طرف ہوں چاہے اس طرف ہوں، ان کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. یہ لوگ وہاں کے لوگ، اس خطے کے لوگ، ان دونوں کی آپسی اس سے بہت متاثر ہو چکے. اس کو ختم ہونا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. وہ یہ الزام لگائیں گے کہ ہاں یہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے، لیکن پھر پاکستان بھی تو یہی کہتا ہے کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے. سو آپ اس طرف آئیں نہ آئیں، کم از کم یہاں پر آزاد کشمیر کے نام پہ وہ کیا جا رہا ہے، وہ سٹیٹس انہوں نے وہاں پہ ختم کر دیا تھا. لیکن ان لوگوں کی نے جو نسل در نسل جو متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی سے ہو چاہے وہ کسی اور معاملے سے ہو، اس کا ایک لوگوں کے لیے
ان کی خوشحالی کے لیے ایک فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں میڈیشن بھی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو ضرور ہونی چاہیے. میں تو اتنا کہوں گا کہ لیکن ہاں اس کو 2019 کے بعد اب پہلی دفعہ ہے کہ دوبارہ یہ بات سامنے آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بہت سیریس ہے اور واقعی اس کو اب ایڈریس کرنا چاہتی ہے اور اس کا کوئی سولوشن چاہتی ہے؟ بہت سارے نون ان نونز ہیں. جب تک وہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی اس وقت تک بہت مشکل ہے. آپ کا ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر اور اس کے بعد آپ کا بڑا ایک کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت ہے اس خطے میں ورس چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس کو وہاں پر آنے دے گا. میرا نہیں خیال کہ ان کو وہاں پہ آنے دے گا چاہے ان کی طرف سے زور ہو یا نہ ہو. جب نیگوسیشنز اگر کوئی ہوتی ہیں کوئی بات چیت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کا یہ ایک سٹارٹس ہوگا کہ نہیں جی پٹ دس ٹیک دس آف دا ٹیبل. لیکن اگر امریکہ اس کے اوپر تھوڑا سا انسسٹ کرتا ہے یا پاکستان کی طرف سے یہ کروایا جاتا ہے it would be a very stretched out longer process but at least there would be a start. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کل ہی مسئلہ حل کروا دیں گے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ بارڈر کے اوپر جو آپ تماشا کرتے ہیں یہ ختم کریں. یہ جو آپ کی جو آپس میں ایل او سی کے اوپر وہ چلتی رہتی ہے وہ ختم کریں. آپس کی جو ٹریڈ ہے اس کو شروع کریں. آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر بنائیں. اب انہوں نے ویزا بند کر دیا, انہوں نے اوپر سے جہاز گزارنے بند کر دیے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو ایئر سپیس ہے وہ بند کر دی, یہ بڑا کارنامہ کیا. لیکن ہر جہاز اوپر سے گزرنے والا اس ایئر سپیس کو یوز کرنے کے آپ کو پیسے دیتا ہے. تو آپ نے ان کو نقصان پہنچایا یا اپنے پیر پہ کلہاڑا مارا. وہ چاہے کوئی بھی ہو, مطلب وہ کوئی ہندو جہاز تو نہیں ہے, جہاز تو جہاز ہے. وہ انڈیا سے اڑ رہا ہے اور یا افغانستان جا رہا ہے اس کا وہ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹریڈ تو اپنی تو ڈائریکٹ نہیں ہو رہی ہے لیکن افغانستان جانے کے لیے وہاں سے ٹرک جاتے ہیں انڈیا سے جو امداد جاتی ہے تو وہ یہاں سے ہو کے جاتی ہے. اچھا وہ پاکستان کی آبلیگیشن ہے انٹرنیشنل انڈر یو این چارٹر کیونکہ افغانستان از لینڈ لاکڈ تو ان کو جو پرووائڈ کرنا ہے وہ یہاں سے ہو کے جانا ہے تو پاکستان اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. تو اس قسم کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جو اس قسم کی بڑے جو دعوے ہیں اور جو وہ چیخ چنگاڑا ہے اس کے اندر وہ دب جاتی ہیں لیکن نیچے وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اوپر آپ نے جو دھمکانا ہوتا ہے یا جو آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے وہ ہوگا. جس طرح بڑی بڑی خبریں چلی تھی کہ ہم نے بند کر دیا اور ان کو بڑا بلینز کا ایئر سپیس بند کر دی اور بڑا ان کی ایئر انڈسٹری کو بڑا نقصان ہوگا تو وہ پورا کر لیں گے. ان کی اتنی ایک تو اسٹرانگ اکانومی آپ سے بڑی اکانومی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر آپ نے اوپر سے روٹ لے کے جانا ہے تو اپنے پیسنجرز کو زیادہ ٹکٹ کی پرائس بڑھ گئی ہوگی. یہی ہیڈ لائنز دوبارہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان نے بڑی جنراسٹی سے کہہ دیا کہ اب آپ آزاد ہیں, اب آپ فلائی کر سکتے ہیں, تو وہ شروع ہو جائے گا. واجد یہ جو 4 دن میں رزلٹ آئے دونوں طرف ہی بظاہر تو شادیاں کہ دونوں جنگ جیت گئے ہیں, دونوں عوام کو بیوقوف بنانے میں ماشاءاللہ کافی کامیاب ہیں. جی اور فیلڈ مارشل بھی آ گئے. اس 4 دن کے سلسلے میں جو ریپرکشن پاکستان میں دیکھتے ہیں سسٹم میں پولیٹیکلی سوشلی اکنامکلی وہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک لائن میں بتا دوں گا, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. واہ, اس سے آگے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگین میں یو ایس پالیسی ٹورڈز دی ریجن وہ چاہے مڈل ایسٹ کی ہو, ساؤتھ ایشیا کی ہو, افغانستان کی ہو, اس کے اوپر میں کام کرتا رہا ہوں. لیکن میں پاکستان کی اب جو انٹرنل جو بھی وہ چل رہی ہے وہ اس کے اوپر زیادہ میں بات نہیں کر سکوں گا. لیکن ایسا ہی ہے سر, مطلب یہاں بھی ہے یہی حال ہے, وہاں بھی وہی حال ہے. واٹر ٹریٹی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اور جو معطل ہے, آپ نے اس کو بڑے پیمانے پہ ان دونوں ملکوں کے ڈسپیوٹ کو کور بھی کیا, آربیٹریشن بھی دیکھی ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان اسے ریڈ لائن بتا رہا ہے مگر ریڈ لائن تو کشمیر بھی ہے. شہرک 78 سال سے بغیر شہرک کے زندہ ہے, یہ واحد زندہ انسان ہے. تو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنی خوفناک ہے, اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور بھارت کتنی دیر اسے سسٹین کر سکتا ہے اپنے اس اقدام کو؟ اچھا میں اس کو ویری کوئکلی اس کو شارٹر نہیں کروں گا. وٹ پیپل ڈو ناٹ ریئلائز اگین کہ یہ اصل میں سسٹم ہے کیا, چل کیسے رہا ہے, ہوا کیسے ہے.
جی اگین گروئنگ اپ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جب راوی سوکھ گیا تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہندوستان نے پانی روک لیا، اور پھر اگر سیلاب آ جاتا تھا تو پھر کہتے تھے وہ ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا. تو ہر دو صورت کے اندر ہندوستان کا قصور ہوتا تھا کہ ایک تو انہوں نے پانی روک لیا تو ہم اب پیاسے مر رہے ہیں، دوسرا پھر یہ ہوتا تھا کہ اب سیلاب آ گیا تو انہوں نے پانی چھوڑ دیا تو پھر دیکھیں اب یہ ہم کو مارنے کے لیے یا ہماری فصلیں کو تباہ کرنے کے لیے. تو ایک انیموسٹی پائی جاتی ہے، اگین ہر چیز آپ نے لنک کر دینی ہے کہ انڈیا نے یہ کیا اور ہندوؤں نے کیا، ہندوستان نے یہ کیا، اس قسم کے ایک فریز رہی ہے. یہ نہیں بتایا جاتا، اس حقیقت سے لوگوں کو واقف نہیں کیا جاتا کہ 1960 میں آپ نے ورلڈ بینک کے تھرو ایک ٹریٹی کی تھی جس کو انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں. اس ٹریٹی کے تحت، اور یہ ٹریٹی کوئی آپ کی واحد کوئی وہ نہیں ہے، ایک اپنے لحاظ سے یونیک ہے، لیکن ادروائز بہت سارے ممالک کی بہت ساری اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس قسم کی ٹریٹیز ہیں، ایون چائنا کی بھی ہیں. چائنا اور انڈیا کی ہے، چائنا اور بنگلہ دیش کی بھی ہے، بلکہ بنگلہ دیش کی جو ٹریٹی ہے وہ تو بڑی ابھی لیٹ ہوئی تھی، اور اب 2026 میں وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے اس کو ریوائیو کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن جتنی ایروگینس انڈیا میں آ چکی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے کچھ ٹرمز وغیرہ چینج کرے. اس میں بنگلہ دیش کا بہت زیادہ نقصان ہے، وہ ان کی فیور میں نہیں ہے. بہرحال کوئی بھی ٹریٹی کسی نہ کسی کے بھی فیور میں نہیں ہوتی ہے. آپ نے انٹرویو کیا تھا جماعت علی شاہ کا، حالانکہ بیچارے بہت کنٹروورشل بھی رہے، لیکن انہوں نے اس کے اوپر بات کی تھی. پر اس وقت جب آپ نے سوال پوچھا تو 3 ہمارے ایسٹرن ریورز ہیں جو انڈیا کو مل گئے تھے، اور 3 ویسٹرن ریورز ہیں جو ہمیں مل گئے تھے. اور ہمیں جو پانی ریورز میں سے ملتا ہے وہ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ ہے جو ان کو دیے گئے تھے یا انہوں نے لے لیے تھے. اچھا، اس کے اندر انہوں نے تھوڑی ہینکی پینکی کی ہے، لیکن جس کا دیکھیں زور چلتا ہے وہ ہینکی پینکی کرتا ہی کرتا ہے. لیکن اس ٹائم پر یہی جو ہے ممکن نظر آ رہا تھا اور ممکن ہو گیا، اور اس کے دوران جتنی جنگیں بھی ہوئیں اس ٹریٹی نے ان ساروں کو سروائیو کیا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ اپر رائپیرین پہ ہیں، یہ لوئر رائپیرین کا پانی روک نہیں سکتے ہیں. دوسرا، اگر وہ روکنا چاہیں تو ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ اس کو روک لیں. تیسرا، اب مزے کی بات ہے کہ وہی چیسٹ تھمپنگ کی بات ہے کہ جی ہم نے پانی روک دیں گے. اب آ گیا مونسون، اور مونسون آ گیا ہے اپنے ٹائم سے کچھ 10-15 دن پہلے ہی، اور وہاں سے جب اب سیلاب آنا شروع ہوگا، جب پہلے تو رین فال ہوگا، اس کے بعد پھر اس کی وجہ سے جو نیچے لوئر رائپیرین پہ آئے گا تو پھر ان کو پانی وہاں پہ چھوڑنا پڑے گا. تو وہ کہاں گئی وہ دھمکی کہ ہم نے پانی روک لیا، اور کتنا کا روکیں گے اور کیسے روکیں گے؟ سو یہ بہت سارے کویسچنز ہیں. اگین اس کو بھی، اس دھمکی کو پورا کرنے کے لیے ان کو 20 سے 25 سال چاہیے، جس کے اندر انہوں نے وہ انفراسٹرکچر پورا بنانا ہے. اگر وہ بن گیا تو پھر تو یہ ہو سکے گا. لیکن مین وائل کم از کم اب ہمیں یہ ہوش کے پاکستان کو ہوش کے یہ ناخن لینے چاہیے کہ اس پانی کو جو آ رہا ہے اس کو سٹور کرنے کے لیے، ریزرو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. چاہے ہمیں چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے یا اور جو بھی وہ سوچتے ہیں اس کی طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہیے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آئی تھنک محمد کے اوپر کام ہو رہا ہے، ایک دو وہ بھاشا ڈیم ہے کیا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یا آدھا ہو چکا ہے آدھا رہتا ہے، اس قسم کی کچھ چل رہی ہے. لیکن ہمیں اور بھی چاہیے، کیونکہ اگر وہ پانی روکے نہ روکے، ہمارا کچھ تو پانی ضائع ہوتا ہے جو ان ریورز اس میں سے آ رہا ہے، تینوں میں سے. دوسرا یہ کہ رین فال کا جو پانی آتا ہے ہم اس کو بھی ریزرو نہیں کر پاتے ہیں. تیسرا، ہمارا جو تربیلا اور منگلا چل رہا ہے اس کے بھی جو کیپیسٹی تھی وہ اب ڈمینش ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے بھی بہتری کی ضرورت ہے اس میں کرنے کے لیے. سو یہ ملٹیپل فیسٹڈ جو ہے وہ ان کو ڈیسیژنز لینے پڑیں گے، سٹیپس لینے پڑیں گے. باقی یہ دھمکیاں چمکیاں بعد میں آئیں گی. یہ پانی بھی ایسا نہیں روکنا کہ آپ نے نلکا بند کر دیا تو پانی بند ہو گیا. یہ دیکھیے گا یہی بات شروع ہو جائے گی کہ ابھی انہوں نے کہہ دیا نا کہ یہ پانی بند کر دیا، انہوں نے کہہ دیا پانی بند کر دیا. تو جب یہ مانسون آ گیا اور اب رین فال آئے گی اور اوپر سے جب گلیشیئر پگھلنا شروع ہوگا اور پھر جب انہوں نے پانی ان کو چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں انہوں نے پانی چھوڑ دیا. تو کتنا کانٹرڈکٹری ہے کہ انہوں نے کہا ہم پانی روکیں گے اور یہاں سے ہوگا کہ یار انہوں نے پانی چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا اور آپ کی فصلوں کو اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں بنایا ہوا کہ آپ اس کو سٹور کر سکیں، ریزرو کر سکیں. یہ میرا نقطہ تھا. میں آپ سے آخری سوال کرنے جا رہا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ایجنڈے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور 2026 میں
دونوں ہاؤس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ ایجنڈا پورا ہوتا نظر آتا ہے؟ یہاں مہنگائی کا ایک شور ہے، انفلیشن کا بھی شور بچنا شروع ہو گیا ہے، کساد بازاری کی پہلے سے جو ڈپریشن ہے وہ پہلے سے پیشن گوئیاں ہیں، اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے پتا ہے کہ لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن شاید مجھے نہ کریں، ہماری کافی لمبی بحث ہوگی. یہ چونکہ ٹاپک بالکل ڈفرینٹ ہے، یہ ان اٹ سیلف از گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ مور ٹائم، کیونکہ اس میں سے اور بہت سارے آئیں گے، سوالات آئیں گے. بہرحال ایک جو ویری کوئکلی یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو بہت سارا کام کرنا پڑے گا. وہ صرف اس کے اوپر الائی نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی جو سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو سٹنگ پارٹی ہوتی ہے وہ ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ لوز کرتی ہے. They are facing a lot of uphill tasks جو وہ ابھی تک ان کو ایڈریس نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ ریپبلکنس تو اٹھائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. بٹ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی 2026 میں پورا 1.25 سال باقی ہے، تو اس کے بعد چیزیں واضح ہوں گی. پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، میں اس پہ گراؤنڈ پہ میں کام کر رہا ہوں. I'm talking to people، میں ریپبلکن پارٹی کے ساتھ بھی اور ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی، اور پھر گراؤنڈ کے اوپر جو سچویشن ہے، کیونکہ آگے گورنرز کے بھی وہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور بھی اسٹیٹس کی وہ آ رہی ہیں، ہاؤس کی بھی اور اس کی. تو I'm working on that. لیکن ڈیموکریٹس اس وقت ٹربل میں ہیں، جس طرح پچھلے الیکشنز میں تھے، جو ان کو خود احساس نہیں تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگینسٹ کہہ کے نا، اس ورسز ہم کہہ کے جیت جائیں گے، وہ نہیں ہو سکا. سو یہ ابھی آگے فیکٹر، یہ بھی دوبارہ ان کو فیس کرنا پڑے گا. بہت شکریہ واجد، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ٹاک ٹو یو سون اگین. اور ناظرین، یہ تھا پروگرام، آپ نے واجد سعید کو سنا. باقی آپ کا فیصلہ ہے کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس سے کیا کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.